بچوں ریڈی خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا، ندی میں سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ ہے ٹیم اور یہ ہے ٹیم مقابلہ شروع ہو چکا ہے، دیکھتے ہیں آواز کتنی زیادہ تیز ہوتی ہے۔ پہلے ٹیم اے، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ قاری صاحب نے فیصلہ کرنا ہے، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جی ایک مرتبہ پھر ہم پروگرام لے کر آ گئے ہیں جس کا نام ہے اسلام فار کڈس شروع ہو چکا ہے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دن بھر میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہو جاؤ بچوں ریڈی۔ آگے کیا ہے؟ آ گیا جی۔ تو اسلام فار کڈس ایک مرتبہ پھر شروع ہو چکا ہے، تو پیارے پیارے بچوں آئیے جلدی سے اپنے گھر کے اندر اسلام فار کڈس شروع کر لیجئے۔ جی یہاں پر موجود ہے، ان کا اسلام فار کڈس پروگرام شروع ہو چکا ہے، اپنے گھر میں بیٹھ جائیے، یوں سمجھیے آپ بھی اس کلاس کے اندر اسلام فار کڈس کے اندر موجود ہیں۔ ابھی انشاءاللہ قرآن پاک بھی پڑھیں گے، نعتیں بھی پڑھیں گے اور اچھی اچھی باتیں بھی سیکھیں گے۔ تو آپ نے توجہ کے ساتھ، کس طرح؟ جی توجہ کے ساتھ آپ نے ہمارے اس پروگرام میں اندر شامل رہنا ہے۔ اور توجہ ہمیں کیسے پتہ چلے گی؟ جب ہم جو آپ سے کہہ رہے ہیں اس کا آپ جواب دیں گے۔ اور آپ کو ہم سوال آج یہ دے رہے ہیں کہ یہ بتائیے بقر عید کون سے مہینے کی کس تاریخ کو آتی ہے؟ ٹھیک ہے جی، چلے جی یہاں ہاتھ اٹھ چکے، کس کو پتا ہے یہاں؟ اچھا جی، یہ حمزہ بھائی کا تھوڑا سا اٹھتا ہے پھر واپس چلا جاتا، پتہ ہے؟ چلے پوچھ کے دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ سوال کیا ہے؟ بقر عید کس مہینے کی کون سی تاریخ کو آتی ہے؟ 2 سوال ہے، اس میں چلے ایک بات کا بھی جواب دے دے تب بھی مان لیا جائے گا۔ زازان بھائی سے پوچھ لیتے۔ جی زازان بھائی، حج کے مہینے میں۔ حج کا مہینہ کون سا ہوتا ہے؟ جی نہیں، حامد بھائی سے نہیں پوچھوں گا۔ چلے جی کدھر؟ ہاں بھائی حمزہ بھائی۔ حج کے مہینے میں مگر اس کے آخری والے دن میں۔ حج کے مہینے میں اس کے، ابھی تو یہی سوال ہوا ہے نا، حج کا مہینہ کون سا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ پھر ہاتھ اٹھنا شروع ہو گئے۔ چلے انس بھائی مائک دے دیجئے جلدی، ماشاءاللہ۔ تاریخ پتہ ہے؟ تاریخ پتہ ہے تو تاریخ، چلے تاریخ کیا ہے؟ 10، 11، 12۔ 10، 11، 12۔ چلے جی 10 کو بھی قربانی ہو سکتی ہے، 11 کو بھی، 12 کو بھی، 3 دن قربانی ہو سکتی ہے۔ مہینہ کون سا ہے؟ کسی بھی مہینے کی 10، 11، 12 کو کر لیں گے۔ ذوالحج۔ ذوالحج۔ جی ان کا جواب درست ہے۔ ذوالحجۃ الحرام یہ وہ مہینہ ہے اور اس کی 10 تاریخ کو بقر عید ہوتی ہے، 11، 12 کو بھی قربانی ہوتی ہے، وہ بھی بقر عید کے دن ہیں۔ تو ہم نے آپ کو سوال بھی دے دیا اور جواب بھی دے دیا، اب آپ کا کام یہ ہے کہ اس کا جواب دینا ہے۔ اس کے علاوہ کیا کرنا ہے؟ مدرسۃ المدینہ آن لائن شروع ہونے والا ہے، قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں قاری صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین۔ چلے ابھی انشاءاللہ آپ کا بھی پیریڈ شروع ہوگا تو آپ نے بھی کوئی سوال دینا ہے تو دے دیں۔ چلیں جی ہاں پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، کوشش کریں اچھے انداز سے حدر میں یا قرات کے اندر ترتیل میں سورۃ الاخلاص کی تلاوت کر کے ہمیں سبحان اللہ، سورہ اخلاص کی آپ نے تلاوت سنانی ہے۔ خاص یہ جو ہمارا پیریڈ ہوتا ہے جس کا نام ہے مدرسۃ المدینہ، جس میں ہم قرآن پاک کو اچھے انداز سے تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھا کرتے ہیں، اس کے لیے یہ سوال ہے۔ پھر جو ہے انشاءاللہ دوسرا ہمارا سیگمنٹ ہوا کرتا ہے ہمارا اسلام، اس میں اچھی اچھی باتیں سیکھیں گے اور پھر انشاءاللہ جھوم جھوم کر نعتیں پڑھیں گے جس کا نام ہے جی بچوں کی ماشاءاللہ۔ حسان بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، عبید بھائی بھی موجود ہیں، ہمارے فدا الرحمان بھائی بھی موجود ہیں اور ہمارے زور سے حسین بھائی بھی موجود ہیں۔ یہاں پر یہ بچے موجود ہیں۔ آپ ابھی سے اپنے جو ہے کوئی چیلنج ذہن میں سوچ لیں، پھر آپ ہمیں دے سکتے ہیں۔ اور جو سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں آپ بھی چیلنج ہمیں دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کے بھی کمنٹس ہم شامل کریں۔ اور آپ کا ایک کام اور بھی ہوگا، آپ نے اگر ہم سے فرمائش کرنی ہے ساتھ میں ہماری فرمائش بھی پوری کرنی ہے۔
دونوں طرف سے ہوگا نا. آپ ہم سے فرمائش کریں کہ یہ چیلنج پورا کر دیں یا یہ نعت سنا دیں ہمارے عبید بھائی, حسان بھائی, فدا الرحمان اور حسین بھائی سے, تو ساتھ میں آپ نے ہمارے اس پروگرام کو آگے شیئر بھی کرنا ہے. اس پہ غالباً کوئی خرچہ وغیرہ بھی نہیں آتے, فیس نہیں آئے گی آپ کی. آپ شیئر کریں گے انشاءاللہ نیکی کی بات آگے پھیلتی چلی جائے گی. تو آپ کمنٹس کریں, آپ فرمائش کر سکتے ہیں, سوشل میڈیا والے بھی. تو اب چلے رہے ہیں ہم اپنا پہلا سیگمنٹ شروع کرنے کے لیے, جس کا نام ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن. ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. جی قاری صاحب. جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمارا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن. اس میں آپ نے توجہ کے ساتھ پہلے سننا ہے. آج ہماری آیت نمبر سورۃ المطففین کی آیت نمبر 25 اور 26. 25ویں بھی ہے 26ویں بھی ہے. وقار بھائی ذرا اس کی بھی تھوڑی وضاحت فرمائیں. آج 25ویں اور 26ویں. جی آج 25ویں اور 26ویں آیت موجود ہے. اس میں کیا نسبتیں موجود ہے, کس کو پتا ہے؟ جی حسان بھائی. اعلیٰ حضرت اور امیر اہل سنت. اعلیٰ حضرت کا عرس ہوا کرتا ہے 25 صفر المظفر کو, اور ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ولادت ہے 26 رمضان مبارک. تو دو نسبتیں ہمیں مل رہی ہیں. سبحان اللہ. وہی آیتیں تو ویسے ہی عظمت والی ہوتی ہیں, برکت والی ہوا کرتی ہیں. اب ماشاءاللہ ہمیں ایک نسبت بھی مل گئی ہے. تو گھر پر جو بیٹھے ہیں آپ نے بھی سبق بھی سنانا ہے آپ نے, ٹھیک ہے جی. 26 اور 25 اور 26 آیت کا. تو پیارے بچے اور مدرسۃ المدینہ آن لائن آپ دیکھ رہے ہیں, تو کوشش کریں ان آیات کو اچھے انداز سے پہلے آپ نے سننا ہے اور آپ نے سنانا بھی ہے, اور اچھے انداز سے حدر میں یا ترتیل میں آپ جیسے چاہیں اس کو ان آیات کو سنا سکتے ہیں. اور یہاں موجود بچے میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے, آپ نے بھی پڑھنا ہے. اور پھر یہاں موجود بچے, اس کا دوسرا ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے سمجھنے کا, سمجھیں گے, آپ بھی توجہ کے ساتھ سمجھیں. اور پھر یہاں موجود بچے بھی پڑھیں گے اور آپ نے بھی پڑھنا ہے. اور پھر 14 سیگمنٹ جو ہوتا ہے وہ سنانے کا, یہاں موجود بچے وہ بھی سنائیں گے اور آپ نے بھی سنانا ہے. اور پھر اچھے انداز سے ایک حدر میں اور ترتیل میں اس کی تلاوت بھی سنیں گے. تو ریڈی ہو جائیں. قرآن پاک آپ کے سامنے ہونا چاہیے, اماں بارہ سامنے رکھ لیں, اس کا دیکھنا, قرآن کا دیکھنا, چھونا, پڑھنا, یہ تمام عبادات میں شامل ہیں. تو ہم نے قرآن پاک کو توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے, سمجھنا ہے. اور جن کے پاس ابھی سامنے قرآن پاک نہیں ہے تو اسکرین پر انشاءاللہ یہ آیتیں آپ کے سامنے ہوں گی, آپ اس میں سے دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسقون من رحیق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. جی مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے تلاوت قرآن پاک سماعت کی انشاءاللہ العزیز. اب قاری صاحب آپ کو اس کو پڑھنے کا طریقہ بتائیں گے, یعنی پراپر کس طرح عربک لب و لہجے میں, عربک انداز میں قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے, کن رولز کو فالو کرتے ہوئے قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے. انشاءاللہ اب قاری صاحب آپ کو بتائیں گے. تو اس میں بچے بھی بڑے بھی سب توجہ سے سنیں, انشاءاللہ بہت ساری باتیں سمجھ میں آتی جائیں گی. اور اگر کچھ نہ سمجھ میں آئے تو قاری صاحب سے پوچھ لیجئے کہ اس کا مطلب کیا ہے یا اس کو کیسے پڑھیں گے. جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, پراپر عربی میں پڑھنے کے لیے, سیکھنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے کہ جو اس کے مخارج ہیں, اس کی صفات ہیں, جب ہم ان پر توجہ دیں گے, یعنی حروف مستعلیہ کو کیسے پڑھنا ہے, پر پڑھنا ہے. تو حروف مستعلیہ کو اگر ہم پر پڑھ لیں گے تو ہم عربی طریقے کے مطابق پڑھنے والوں میں سے بن جائیں گے. اور جو حروف باریک پڑھے جاتے ہیں ان کو باریک کر کے پڑھنا ہے, تو انشاءاللہ یہ ہمارے درست ہوتے چلے جائیں گے. اور دیگر بھی حروف ہیں جن میں ادغام ہوتا ہے, اخفا ہوتا ہے, اظہار ہوتا ہے اور کہیں قلقلہ ہوتا ہے. یہ تمام چیزوں کو, ان رولز کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ ہم قرآن پاک کو عربی طریقے کے مطابق پڑھنے والے بن جائیں گے. تو ہم سبق شروع کرنے جا رہے ہیں, تو توجہ کے ساتھ آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے, ہمارے ساتھ رہنا ہے. اور اس تعوذ اور تسمیہ سے ہم اسٹارٹ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم,
یسقون. یسقون. جی ہاں پیارے بچوں سین کو سیٹی کے ساتھ ادا کرتے ہیں, باریک رہے گا, پر نہیں ہونا چاہیے. اور بعض بچے یا بڑے قلقلہ کر دیتے, پڑھتے ہیں یسقون, تو ہلانا بھی نہیں, قلقلہ بھی نہیں کرنا, اور اس کو ساکن رکھنا ہے سیٹی کے ساتھ. قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے, موٹے حروف میں سے, اس کو ہم نے موٹا کر کے ادا کرنا ہے. پیارے بچوں واو مدہ, یہاں پر واو لین ہے, واو ساکن سے پہلے زبر آیا واو لین, اگر واو ساکن سے پہلے پیش آتا ہے تو وہ واو مدہ بنتا ہے. تو اس کو ہم نے نرمی سے ادا کرنا ہے. یسقون یسقون من رحیق. من رحیق. جی ہاں پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیے نون را کے اندر مل رہا ہے, اس کو کہتے ہیں ادغام بلا غنہ, کہ نون را میں ملا اور ایسا ملا کہ اس کی آواز نہیں آئے گی. جی ہاں یہاں اس کی آواز نہیں آئے گی, یعنی نون جب را میں ملے گا تو نون کی آواز ہم نہیں پڑھتے, جیسے من رحیقم نہیں پڑھتے, من رحیقم. من رحیق. ماشاءاللہ اس کو کہتے ہیں ادغام بلا غنہ. نون ساکن تنوین کے 4 قاعدے ہیں, ان میں سے ایک قاعدہ ہوتا ہے ادغام. جی ہاں ادغام ہوتا ہے نون ساکن تنوین کے بعد جب را اور لام آتا ہے تو ادغام بلا غنہ ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی ادغام بلا غنہ کریں گے, را کو پر رکھیں گے, را پر زبر ہے. اور پیارے بچوں ہا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے اس کو اچھے انداز سے ادا کریں گے کہ ہا سے نہ بدل جائے. اور پیارے بچوں آخر میں پھر قاف ہے, قاف کی ادائیگی پر ہوتی ہے, پر حروف میں سے, موٹے حروف میں سے. اور یہاں یاد رکھیے تنوین کے بعد یہاں دیکھیے میم آ گیا, یہاں یہ قاعدہ یہ بھی ادغام اور یہ بھی ادغام, مگر اس قاعدے کو کہتے ہیں ادغام مع الغنہ. کیا کہتے ہیں؟ ادغام مع الغنہ. جی ہاں ادغام مع الغنہ, کہ یہاں پر میم موجود ہے. جب نون ساکن تنوین کے بعد یا میم نون واو یہ 4 حروف آ جائیں تو وہاں ادغام مع الغنہ ہوتا ہے, اور را اور لام آ جائیں تو وہ ادغام بلا غنہ ہوتا ہے. من رحیق. من رحیق. مختوم. مختوم. جی ہاں پیارے بچوں خا کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے, خا کو اچھے انداز سے ادا کریں گے. بعض بچے اس کو کھا پڑھ دیتے ہیں یا پھر ہا سے بدل دیتے ہیں. محتوم یا مختوم, مکھ بھی نہیں کریں گے اور مح بھی نہیں کریں, کیا پڑھیں؟ مختوم. مختوم. ماشاءاللہ. ختامہ. ختامہ. پھر خا کی ادائیگی, خا کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے حلق کے اوپر والے حصے سے. اور کھڑی حرکات دیکھیے تا پر اور ہا کے اوپر, کھڑا زبر ہے تا کے اوپر اور ہا کے اوپر الٹا پیش ہے, تو دونوں کو ایک الف کھینچ کر پڑھیں گے. یاد رکھیے حرکات کو بغیر کھینچے پڑھتے ہیں اور کھڑی حرکات کو ایک الف لمبا کرتے ہیں. ختامہ. ختامہ. مسک. 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 آخر میں کاف کی آواز آئے گی مسک. مسک. ماشاءاللہ, کہ یہاں پر سین کی ادائیگی باریک رہے گا سین. بعض بچے کاف کو جب ادا کرنے پڑتے ہیں مسک, کھ نہیں کرنا, صرف کاف کی ادائیگی, اور کاف بھی یہاں پر ساکن ہو جائے گا. تو ادائیگی کریں گے مسک, مسک. کاف کو باریک رکھنا ہے, ٹھیک ہے. وفی ذالک. وفی ذالک. ماشاءاللہ واو کی ادائیگی ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوگا. اور پیارے بچوں فا یا زیر فی یا مدہ ہے, ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے. ذالکہ میں ذال کی ادائیگی یہ بہت خاص خیال رکھنا ہوتا ہے, بعض بچے ذال کو زا سے بدل دیتے ہیں, تو ہم نے یہاں پر خاص خیال رکھنا ہے, ذال کو کلیئر رکھنا ہے, زبان کو اٹھا کر اور سامنے والے اوپر کے دانتوں کی کناروں سے لگائیں گے تو ذال ادا ہوگا. وفی ذالک. وفی ذالک. فلیتنافس. فلیتنافس. جی ہاں پیارے بچوں لام کو ہلانا نہیں ہے, حرف قلقلہ سے نہیں ہے. حرف قلقلہ جو ہوتے ہیں ان میں آواز لوٹتی ہے. اب یہاں لام حرف قلقلہ نہیں ہے. حرف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5, قاف تا با جیم دال. ان کے علاوہ کسی حرف پر یہ ادائیگی ہلنا نہیں چاہیے, حرف ہل جاتے ہیں, ہلا دیتے ہیں. فل بعض بچے پڑھتے ہیں یا بعض بڑے بھی پڑھ دیتے ہیں, فل, فل نہیں پڑھنا. فلیتنافس. فلیتنافس. ماشاءاللہ. متنافسون. متنافسون.
ماشاءاللہ اس میں بھی اور اس میں بھی دیکھیے حرف مدہ جہاں پر ہے تو ہم نے ایک الف کھینچنا ہے، جیسے یہاں نون الف زبر نا، وہاں پر بھی نون الف زبر نا، اور جہاں پر سین کی ادائیگی ہے اس کو باریک سیٹی کے ساتھ، یہاں پر بھی سین ہے اس کو بھی باریک کر کے اور سیٹی کے ساتھ ادا کریں گے۔ پیارے بچوں، آپ نے امید ہے کہ اچھے انداز سے سیکھا ہوگا، سمجھا ہوگا۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ جی اب انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے، یعنی اگلا سیگمنٹ ہمارا کیا ہوگا؟ انشاءاللہ توجہ سے پڑھنا ہوگا، اور توجہ سے پڑھنے سے پہلے کیا کریں؟ کالز بھی شامل کریں۔ جی بھائی کچھ کالز ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی بھائی کالز کی طرف چلتے ہیں۔ میرا نام ابو بکر ہے۔ میرا نام عثمان عمر ہے۔ ہم دونوں بھائی لاہور سے بات کر رہے ہیں۔ ہمیں آپ کا پروگرام اسلام فار کڈز بہت اچھا لگتا ہے۔ آج ہم آپ کو ایمان مجمل سنائیں گے۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ جزاک اللہ خیرا۔ آمین، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی قاری صاحب ماشاءاللہ اچھے انداز سے سنایا، مگر اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اب اس میں بھی عربی تو ہے نا، ٹھیک ہے قرآن پاک نہیں، مگر عربی ہونے کی وجہ سے ہم قلقلہ بھی کوشش کریں، قلقلہ کریں۔ اور آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ، اس کو تھوڑا کھینچنا ہے۔ صحیح، زبردست انشاءاللہ۔ دیکھیں ماشاءاللہ پہلے ہم یہ کہیں گے انہوں نے کانفیڈنس کا اظہار ہے کہ آپ نے کال کی اور اس طرح سے سنایا اچھے انداز سے۔ تھوڑی بہت تو مسٹیک ہو ہی جاتی ہے، وہ پتہ چل گئی، انشاءاللہ ٹھیک کر لیجئے گا اور دوبارہ صحیح کر کر سنائیے گا۔ جی نیکسٹ۔ فاطمہ طاریہ منچنا باز سے میں آج آپ کو ترجمہ سناؤں گی۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ کڈز مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل، ماشاء اللہ، ویری گڈ، زبردست، کیا بات ہے۔ ہماری منچنا آباد کی فاطمہ باجی کی، انہوں نے کیا سنایا ہے؟ کس چیز کا؟ بسم اللہ کا، تسمیہ کا ترجمہ سنایا ہے۔ زبردست ماشاءاللہ، یوں ہی پڑھتی پڑھاتی رہیں اور بڑی ہوتی رہیں، کھلتی رہیں، کھلاتی رہیں، آمین ماشاءاللہ۔ جی میں منال حیدر پنڈی گیپ سے بات کر رہا ہوں۔ میں آج آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ 10 ذی الحج کو بقرہ عید ہوتی ہے۔ انہوں نے جواب دیا ہے۔ سوال کیا تھا؟ سوال پھر سے دہرا دیں، سوال ہم نے کیا تھا، یہ بتائیے بقرعید کون سے اسلامک منتھ کی کون سی ڈیٹ کو ہوتی ہے؟ دونوں سوالات کے جواب دینے، ایک کا پتہ ہو تو ایک کا دے دیجئے۔ تو جواب کیا ہے؟ ذی الحج کی 10 تاریخ کو۔ آپ کا جواب بالکل ماشاء اللہ۔ جی نیکسٹ۔ میرا نام عبدالرحیم ہے۔ آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا 10 ذی الحج، جزاک اللہ خیرا۔ جی ماشاءاللہ، آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے، اور جنہوں نے جواب ریکارڈ نہیں کرایا جلدی سے بتائیے کہ آپ بھی اسلام فار کڈز کے اندر شامل ہیں۔ جی نیکسٹ۔ بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ پیارے قاری صاحب آپ کیسے ہیں؟ میں آپ کو سورہ فاتحہ کی چند آیت سناؤں گا، اگر میری کوئی غلطی ہے فوراً میری اصلاح فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ جزاک اللہ خیرا۔ آمین، ماشاءاللہ۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے انداز سے سنانے کی کوشش کی۔ مجھے جو تسمیہ میں یعنی بسم اللہ شریف میں سننے میں آیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی آپ نے زیر تو پڑھا مگر وہ اس انداز سے پڑھا کہ سننے والا جیسے کوئی سمجھے پیش نہ پڑھ دیا ہو۔ تو اس کو پیارے بچے کلیئر رکھنا ہے آپ نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلیئر اچھے انداز سے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت دے۔ زبردست، اللہ پاک آپ کو اور برکت عطا فرمائے۔ اور جو ہے اب انشاءاللہ ہم اگلے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں، اور وہ ہے پڑھانے اور پڑھنا اور پڑھانا۔ چلے جی۔ جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب ان آیات کو توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہاں موجود بچے وہ بھی پڑھیں گے اور آپ لوگوں نے بھی پڑھنا ہے اور اس کے بعد سنانا بھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یسقون يسقون من رحیق مختوم من رحيق مختوم یسقون من رحیق مختوم يسقون من رحيق مختوم یہاں نون کی ادائیگی نہیں ہوگی، نون را میں مل گیا تو یہاں نون کی آواز نہیں آئے گی، تو ہم پڑھیں گے من رحیق مختوم من رحيق مختوم یسقون من رحیق مختوم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسک ختامه مسك ختامه مسک ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون جی ہاں، فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ اچھے انداز سے دوبارہ پڑھیے، دوبارہ توجہ کے ساتھ سنیں، پھر پڑھیں گے انشاءاللہ. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ماشاءاللہ ماشاءاللہ. توجہ رہے گی تو صحیح پڑھ پائیں گے، توجہ نہیں ہوگی تو غلطی ہو سکتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے بعض مطلب پڑھنے میں آیت میں، تو توجہ رہے گی تو انشاءاللہ غلطی نہیں ہوگی. چلیں جی اب سنیں پھر کہاں سے شروع کریں. پہلے زازان بھائی نے جوش سے ہاتھ اٹھایا بھائی، زازان بھائی سے ہی سنیں. زازان بھائی سے شروع کر دیتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یسقون من رحیق مختوم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی حمزہ بھائی، مائک کے بغیر کیسے آواز جائے گی گھر پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ختامہ مسک 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 ختامہ مسک. ختامہ مسک. ماشاءاللہ. پوری آیت کریں گے؟ پوری آیت نہیں کریں گے، پڑھیں پڑھیں پھر. پڑھیں آگے پڑھیں. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. من جدہ ہاں، جس نے کوشش کی اس نے ماشاءاللہ. ہمارے حمزہ بھائی نے بھی کوشش کی، دوبارہ صحیح کر لیا. اب یہاں سے ہمارے انس بھائی پہلی آیت سنائیں گے. سبحان اللہ. اور اس کے بعد پھر قرات کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم یسقون من رحیق مختوم. ماشاءاللہ. دوسری آیت آپ پڑھ دیں. اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں بڑے بچے جو ہے توجہ کے ساتھ پڑھیں گے، حدر میں بھی اور ترتیل میں بھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسقون من رحیق مختوم. یسقون من رحیق مختوم. ختامہ مسک. ختامہ مسک.
کاف کی ادائیگی کلیئر کریں. ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. میرے بچوں جب اس کو ہم ملا کے پڑھیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ادغام کا قاعدہ. ماشاءاللہ اچھی کوشش کی. اب اس کو ہم ترتیل میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسقون من رحيق مختوم. يسقون من رحيق مختوم. ختامه مسك ختامه مسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. کیا بات ہے. قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھیں سنیں، ایک روحانیت پیدا ہوتی ہے. اللہ پاک ہمیں اخلاص بھی عطا فرمائے. اب ہم حمزہ بھائی کی طرف آئیں ایک سانس میں. حمزہ بھائی کوشش کریں گے. کوشش. بھائی مائک تو دیں ان اچھا. کا. ویسے ہی یہ جو فرما رہے ہیں اس کا سیدھے ہاتھ سے خلاصہ دیں، یہی ہے کہ سیدھے گلا ہاتھ سے ان دیں. کا متاثر ہے. جی. وہ بغیر مائک کے تو پھر بالکل ہی سمجھ میں نہیں آئے گا. ہم بھی متاثر ہو جائیں گے. بسم الله الرحمن الرحيم. يسقون مسك. يسقون من
ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہاں سے ہمارے حامد بھائی بھی اگر سنانا چاہیں تو. جی حامد بھائی حامد بھائی آ جائیں. مائک لے آپ کا تو گلا متاثر نہیں ہے. مائک لے لیں. چلے جی مائک لے لیں. یہ دو میں ہو جائے ایک میں ہو جائے جو آپ جیسے آپ اچھے انداز سے ہو جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسقون وقار بھائی دیکھیں آپ نے بہت اچھی کوشش کی. بچے ہمارے چھوٹے چھوٹے ہیں مگر اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کر لیں. تو مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی کوشش کریں کیونکہ قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. آج یہ کوشش کر لیں, ایک وقت آئے گا بہت اچھے قاری ہوں گے, بہت اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنے والے ہوں گے. تو آپ بھی گھر پر پریکٹس کیا کریں, مشق کیا کریں. تو ان آیات کو روزانہ ریپیٹ کریں اور کئی مرتبہ ریپیٹ کریں تو انشاءاللہ آپ اچھے قاری بن جائیں گے. ماشاءاللہ. قاری صاحب آپ یہاں ذرا تشریف رکھیں, کالز ہیں, کچھ کالز ہم لیتے ہیں. جی بھائی کال شامل کیجیے گا انشاءاللہ. میرا نام مدیان اطاری ہے, میں تو یہیں سے بات کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے ذوالحج کی 10ویں 11ویں اور 12ویں کو بقرہ عید ہوتی ہے. آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. جی نیکسٹ. میرا نام محمد جنید رضا تاری ہے, میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. پیارے وقار بھائی آپ کا پروگرام اسلام فار کڈس بہت اچھا ہے, ہم بڑی شوق سے دیکھتے ہیں. پیارے وقار بھائی آپ کے سوال کا جواب ہے بقرعید ذوالحجہ کو ہوتی ہے. بقرعید ذوالحجہ میں ہوتی ہے. مہینہ بتا دیا, ڈیٹس نہیں بتائی آپ نے. چلے کوئی بات نہیں. نیکسٹ. محمد اسد ہے اور میں سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں. میں آپ کے سوال کا جواب دینا چاہوں گا. عید الاضحیٰ 10 ذی الحج کو منائی جاتی ہے. جی عید الاضحیٰ یا جسے بقرعید بھی کہتے ہیں, بقرہ عید بھی کہتے ہوتے ہیں, وہ ذی الحج میں ہوتی ہے 10 11 12 تاریخ کو. آپ کا جواب بھی درست ہے. جی میرا نام لینا تاریہ ہے, میں پنجاب کے شہر لودھرا سے بات کر رہی ہوں. وقار بھائی مجھے آپ کا پروگرام اسلام فار کڈس بہت اچھا لگتا ہے. آج میں آپ کو انگلش میں مدنی مقصد سناؤں گی. I must strive to reform myself and the people of entire world. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرہ. آمین. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. جی ماشاءاللہ. قاری صاحب کے لیے ہے جنہوں نے کوئی سنایا ہو کچھ؟ چلے جی پھر انشاءاللہ اب ہم چلیں گے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. اور نیکسٹ سیگمنٹ کون سا ہوتا ہے ہمارا؟ جی قاری صاحب جزاک اللہ خیر. آمین. سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. جی تو اب ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے ہمارا اسلام. اور اس میں انشاءاللہ ہمارے یوسف بھائی تشریف لے کر آئیں گے اور یوسف بھائی ہمیں ہمارے اسلام کی پیاری پیاری باتیں بتائیں گے. جب تک جو گھروں پر موجود ہیں آپ نے جواب ہمیں ریکارڈ کراتے رہنا ہے, اور جو سوشل میڈیا پر ہیں وہ اپنے کمنٹس وغیرہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے انہیں بھی اپنے ساتھ ہم شامل کریں. آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ بقرعید کون سے مہینے کی کس تاریخ کو ہوتی ہے. بچے بعض بڑے بھی ہوتے ہیں, انہیں یہ پتہ
نہیں ہوتا. وہ پوچھو تو بھائی وہ قربانی والے دن کب آنے والے ہیں, تو ہمیں یہ باتیں پتہ ہونی چاہیے کہ بقر عید کب آتی ہے, میٹھی عید کب آتی ہے, اور روزے کون سے مہینے میں رکھتے ہیں, رمضان المبارک کا مہینہ کب آنے والا ہے, تو یہ باتیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے. اب انشاءاللہ تشریف لائیں گے ہمارے یوسف بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین علی کل حال. کیف حالکم؟ الحمد للہ رب العالمین علی کل حال. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی تشریف رکھے. جی ماشاء اللہ ہمارے یوسف بھائی تشریف لا چکے ہیں, اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کیا فرما رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں پہلے دہرا لیجئے تعوذ کا ترجمہ, کوئی بچہ سنا دے ہمیں. میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. یہ کیا کریں, میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. ٹھیک ہے نا, میں پناہ مانگتا ہوں کی جگہ یہ کریں میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے, یا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. یہ ترجمہ بھی کر لیا جاتا ہے, لیکن میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. بہترین ترجمہ ہے. اچھا تسمیہ کا ترجمہ حامد بھائی سنائیں گے ہمیں. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان والا ہے. ماشاء اللہ. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے. جی بھائی آپ سنائیے تسمیہ کا ترجمہ. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. عبید بھائی بھی سنا دیں ذرا. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت رحم فرمانے والا ہے. جو نہایت رحم والا ہے. مہربان رحم والا ہے. رحم کرنے والا ہے, رحم والا ہے. تو یہ تعوذ و تسمیہ کا ترجمہ ہم نے سیکھا ہے. وقتاً فوقتاً دہراتے رہیں گے تو ہمارے سارے بچوں کو یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا پیارے بچوں, آج جو ہماری آیات ہے نا قرآن کریم کی, وہی جنتیوں کا تذکرہ چل رہا ہے. پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ تختوں پر ٹیک لگائے, تختوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے, یہی تھا نا جی ہاں, اور ان کے چہروں سے ہی نعمتوں کی تر و تازگی ظاہر ہوگی. اللہ پاک ایک اور انعام کا ذکر فرما رہا ہے ان کے لیے. آپ کو پتہ ہے کہ جنت میں اللہ پاک جنتیوں کو جو ہے بہت ساری نعمتیں دے گا. ان میں سے دودھ کی نہر بھی ہوگی, پانی کی بھی ہوگی, شہد کی بھی ہوگی, اور پاک شراب کی ہوگی. اب اس کا ہم پاک شراب کا ذکر یہاں پہ کچھ سنیں. اللہ پاک اس کا ذکر فرماتا ہے کہ شراب ایک تو دنیا میں ہوتی ہے, ایک شراب آخرت میں ہوگی. جو جنت میں اللہ پاک شراب بتا فرمائے گا اس میں بدبو نہیں, اس میں نشہ نہیں, اس میں گندگی نہیں, اس سے پی کر آدمی بہکے گا نہیں, اس کی عقل اس کا دماغ ختم نہیں ہوگا, اور وہ پاکیزہ شراب ہے. کیا ہے؟ ہاں پاکیزہ شراب. اچھا اب اس میں بھی دو صورتیں ہیں. یہاں جس شراب کا ذکر ہے نا وہ بہت اعلیٰ ہے. ایک تو شراب کی نہریں بھی جاری ہوں گی نا, اس سے تو عام جنتی بھی پی رہے ہوں گے, لیکن یہاں پر خاص شراب کا ذکر ہے جو برتنوں میں ہوں گی, سبحان اللہ, اور ان کے اوپر مہر لگی ہوگی. انہیں کہتے ہیں سیل لگی ہوئی ہے. جی سیل پیک. سیل پیک یعنی مہر لگی ہوئی ہوگی. وہ مہر مٹی کی, راکھ کی, یا اس طرح نہیں بلکہ مشک کی ہوگی. ٹھیک ہے, اور جنتی اسے کھولیں گے, اور اس میں تسنیم, نہر تسنیم, یہ خاص اللہ پاک کی طرف سے ایک نہر ہے, تو اس میں جو ہے تسنیم کے بھی قطرے شامل ہوں گے, اور وہ شراب جنتی پیے گا. بہت ہی اعلیٰ شراب ہوگی, بہت ہی خوبصورت شراب ہوگی, اور اس کے پینے کے بعد آدمی کی عقل, آدمی کا دماغ جو ہے وہ بہکے گا نہیں, بلکہ اس کی آپ کے لیے لذت میں, نعمتوں میں, مزہ میں, لطف میں اور اضافہ ہو جائے گا. اللہ پاک کی پاکیزہ شراب جو ہے جنتیوں کو عطا فرمائے گا. تو کس طور پر اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا آپ دیکھتے ہیں. جی جنت کی نعمتوں کی بات ہو رہی ہے, تو جنت میں کس کس نے جانا ہے؟ انشاءاللہ ہم سب نے جنت میں جانا ہے. تو جنت میں جانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اچھے اچھے کام کرنے ہوتے, اور اچھے اچھے کام سکھانے کے لیے تو ہم یہ پروگرام لایا کرتے. تو آپ نے ہمارے اس پروگرام میں شامل رہنا. یوسف بھائی آپ کا کوئی جواب بھی آیا ہوا ہے, کال لے لیں؟ جی جی بالکل, چلے جی کال لے لیتے ہیں. میں عائشہ طالب منچن آباد سے عرض کر رہی ہوں. میں یوسف بھائی میں آج آپ کو کل والا سبق سناؤں گی. آیت نمبر 22, بے شک نیک لوگ ضرور جنت میں ہوں گے. آیت نمبر 23, تختوں پر نظارہ کر رہے ہوں گے. آیت نمبر 24, تم پہچان لوگے ان کے چہروں میں نعمتوں کی تازگی. کیسا سنایا؟ جزاک اللہ خیرہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت بہترین آپ نے سبق سنایا. اللہ پاک آپ کو عالمہ, فاضلہ, حافظہ, والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک, اور اللہ پاک آپ کو
بار بار حج کی سعادت نصیب فرمائے، آپ کا حافظہ اللہ پاک مضبوط فرمائے. ہمارے اور بچوں کو بھی ہمت کرنی چاہیے اور سبق سنانا چاہیے. یہ اور اچھی بات ہے کہ آپ نے کل کا سبق ہمیں آج سنایا ہے اور آج کا سبق ہمیں کل سنا دیجئے گا. تو یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے بچے ریوائز کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، سبق سناتے ہیں، ان کا انٹرسٹ معلوم ہوتا ہے. اللہ پاک آپ کو دین و دنیا کی برکت عطا فرمائے. آمین. تو اسٹارٹ کریں پھر شاہ صاحب. جی جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، آج بھی 2 آیات ہیں، آیت نمبر 25 26، اور اس میں اللہ پاک نے بہت خوبصورت انداز پر جنتیوں کے لیے پاکیزہ شراب کا ذکر کیا اور آخر میں بہت پیاری بات ارشاد فرمائی ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یسقونا کا معنی ہے پلایا جائے گا، من رحیق مختوم. من کا معنی ہوتا ہے سے، رحیق کا معنی ہوتا ہے صاف ستھری خالص شراب. مختوم مہر لگی ہوئی، خاتم مہر کو کہتے ہیں نا، تو مختوم کا معنی ہے مہر لگی ہوئی. ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ پہلے میں آپ کو سناؤں گا، پھر آپ نے توجہ کے ساتھ سن کر اس کو دہرانے کی کوشش کرنی. ٹھیک ہے نا. ان کو پلائی جائے گی صاف ستھری خالص شراب. ان کو پلایا جائے گا صاف ستھری خالص شراب سے جو مہر لگی ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے، ان کو پلایا جائے گا صاف ستھری خالص شراب سے جو مہر لگی ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے، میں پڑھوں گا، آپ سنیں گے، دہرائیں گے نہیں پہلے. ٹھیک ہے نا، تو تاکہ ذہن نشین ہو جائے. ان کو پلایا جائے گا صاف ستھری خالص شراب سے جو مہر لگی ہوئی ہوگی. ان کو صاف ستھری خالص شراب سے پلایا جائے گا جو مہر لگی ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے، تو ایک بار پھر کروں گا، اس کے بعد آپ نے دہرانا ہے میرے ساتھ. ان کو پلایا جائے گا صاف ستھری خالص شراب سے جو مہر لگی ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے، اب آپ میں اسٹک رکھتا ہو جاؤں گا اور اب آپ کا امتحان ہے. دیکھتے ہیں کہ ٹیم اے فاسٹ جا رہی ہے یا ٹیم بی فاسٹ جا رہی ہے. آوازوں سے پتہ چلے گا. جی، ان کو پلایا جائے گا خالص شراب سے دوبارہ ان کو پلایا جائے گا صاف شراب سے ہاں جو مہر لگی ہوئی. دیکھیں، صاف ستھری پہلے ترجمہ کریں گے، صاف ستھری خالص شراب. ٹھیک ہے، صاف ستھری خالص شراب سے، ایسے کرنا ترجمہ. جی، ان کو پلایا جائے گا صاف ستھری خالص شراب سے جو مہر لگی ہوئی ہوگی. جو مہر لگی ہوئی ہوگی. شاباش. دوبارہ سے کریں گے. ان کو پلایا جائے گا صاف ستھری خالص شراب سے جو مہر لگی ہوئی ہوگی. دوبارہ سے کریں گے ایک بار پھر. ان کو پلایا جائے گا صاف ستھری خالص شراب سے جو مہر لگی ہوئی ہوگی. ماشاءاللہ. ایک بار پھر مل کر کریں گے. ان کو پلایا جائے گا صاف ستھری خالص شراب سے جو مہر لگی ہوئی ہوگی. ایک بار پھر بلند آواز سے کریں گے. ان کو پلایا جائے گا صاف ستھری خالص شراب سے جو مہر لگی ہوئی ہوگی. بہترین، ماشاءاللہ. جی، آپ کے پاس مائک لگا ہوا ہے، سنائیں گے. ان کو پلایا جائے گا صاف ستھری خالص شراب سے جو مہر لگی ہوئی ہوگی. آپ کا جواب درست ہے، ماشاءاللہ. حامد بھائی سے بھی پوچھتے ہیں. جی حامد بھائی. ان کو پلایا جائے گا صاف ستھری خالص شراب سے جو مہر لگی ہوئی ہوگی. بہترین، ماشاءاللہ. آگے چلتے ہیں پیارے بچوں، زبردست. آگے چلتے ہیں. جی، ختامہ مسکن. ختام مہر کو کہتے ہیں، ہو سے مراد رحیق. ٹھیک ہے نا. ختامہ، اس کی مہر، یعنی اس شراب کی جو مہر ہے اس کی مہر مسکن، مشک کی ہوگی. مشک کو عربی میں مسک کہتے ہیں، مسک کو اردو میں مشک کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ختامہ مسکن، اس کی مہر مسک کی، مشک کی ہوگی. مہر یعنی اس کو جو سیل کیا ہوا ہے، پیک کیا ہوا ہے، بند کیا ہوا ہے، وہ مشک سے بند کیا ہوا ہوگا. یہ بھی اس کی ایک شان ہے. ٹھیک ہے نا. تو فرمائے ختامہ مسکن، اس کی مہر مشک کی ہوگی. ترجمہ کریں گے آپ میرے ساتھ. اس کی مہر مشک کی ہوگی. اس کی مہر مشک کی ہوگی. اس کی مہر مشک کی ہوگی. اس کی
ماشاء اللہ ویری گڈ. اچھا پیچھے یہاں سے لے کر یہاں تک کریں گے, اس کے بعد پھر یہاں سے یہاں تک کنٹینیو ہوگا, ٹھیک ہے جی. سنائیں گے آپ. ان کو پلایا جائے گا صاف ستھری خالی شراب سے جو مہر لگی ہوئی ہوگی, اس کی مہر مشکی 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 ہوگی. ماشاء اللہ ویری گڈ. اچھا یہاں سے یہاں تک جو ہے نا بہت زبردست بات اللہ پاک نے ارشاد فرمائی ہے. یہ جو آیت ہے نا بہت خوبصورت ہے. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں حمزہ بھائی؟ مشک, یہ خوشبو ہے, بہت پاکیزہ خوشبو ہے مشک, ٹھیک ہے, بہت قیمتی بہت مہنگی ہوتی ہے, اور یہ ہرن کے اندر سے نکلتی ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک یعنی ہر ہرن کے اندر بھی نہیں ہوتی, کچھ ہرن ہوتے ہیں, ان ہرن کے اندر یہ مشک پائی جاتی ہے. اللہ پاک نے ہرن کے اندر اس مشک کو رکھا ہے. یہ بھی پورا واقعہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے تھے نا, جانور آئے تھے, تو اللہ پاک نے جو ہے وہ آپ نے ہاتھ پھیرا تھا اور اس کے ادب کی وجہ سے تو اللہ پاک نے پھر ہرن کے اندر اس مشک کو پیدا کر لیا. بہرحال یہ بہت مہنگی خوشبو ہوتی ہے. ویسے آج کل تو اس نام سے عام فلیور والی خوشبو مل جاتی ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ بہت مہنگی خوشبو ہوتی ہے, بہت اعلیٰ خوشبو ہوتی ہے. سمجھ لیں سب سے قیمتی ترین خوشبو ہے. مشک بھی کہتے ہیں اس کو, کستوری بھی کہا گیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ مشک کی خوشبو ہے اور بہت ہی مہنگی بھی ہے, قیمتی بھی ہوتی ہے, بہت اعلیٰ خوشبو ہوتی ہے. اس کا نام مسک ہے, عربی میں اردو میں اس کو مشک کہتے ہیں. اچھا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. دیکھیں ہوتا یہ کہ آج لوگ دنیا کی لذت والی چیزوں میں للچاتے ہیں, حرص کرتے ہیں, رغبت رکھتے ہیں, انٹرسٹ رکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہمیں دنیا کی چیزوں میں بالخصوص جو دنیا کی شراب ہے گندی, جس سے نشہ بھی آتا ہے, وہ انسان کے جسم کے لیے, ذہن و دماغ کے لیے نقصان دہ بھی ہے. ہمارے اسلام نے بھی اس کو حرام قرار دیا ہے. تو ایسی چیزوں میں نہیں للچانا چاہیے, ایسی چیزوں میں انٹرسٹ اور ترغیب رغبت نہیں رکھنی چاہیے. تو پھر کس میں رکھیں؟ آئیے قرآن پاک دیکھیں کیا فرما رہا ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَفِي ذَلِكَ, اور اسی میں, ذالکا یہ رہی کہ مختوم ہے نا, دیکھیں مہر لگی ہوئی صاف ستھری خالص شراب. اللہ پاک فرماتا ہے اور اسی میں چاہیے, اور اسی میں فَلْيَتَنَافَسْ چاہیے کہ للچائیں, المتنافسون للچانے والے. جو للچانے والے ہیں وہ دنیا کی ان چیزوں میں نہ للچائیں جو عقل کو, ذہن و دماغ کو خراب کر دیں, نقصان دیں, آپ کی طبیعت کو خراب کریں. اس میں نہیں للچانا ہے, بلکہ ان چیزوں میں للچانا ہے جو آخرت کی نعمتیں ہیں اللہ پاک نے ہمارے لیے تیار کی ہیں, جنتیوں کے لیے اللہ پاک نے تیار کی ہیں, اس میں ہمیں للچانا ہے, اس میں رغبت رکھنی ہے, اس کا شوق رکھنا ہے. جب اس کا شوق ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ نیکیاں کریں گے, نیک اعمال کریں گے, جنت میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے. جی انس بھائی کو مائک پہلے دے دیں بھائی. یہ للچانے کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ للچانے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ للچانے کا مطلب ہے کہ کسی چیز کا بہت زیادہ شوق رکھنا کہ مجھے یہ مل جائے. لالچ رکھنا بھی کہتے ہیں نا, للچانا. جیسے کوئی یوں سمجھ سکتے ہیں نا, جیسے بچے کہیں جاتے ہیں اور وہاں ٹوائز وغیرہ اپنی پسند کی چیزیں نظر آئیں تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ مجھے مل جائے بس. کیسی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو, کیا کہتے ہیں؟ للچا. اسی طرح کھانے پینے کی چیزیں, ہوٹل پہ جا رہے ہیں, ریسٹورنٹ پہ جا رہے ہیں, اب للچا رہے ہیں, یار مجھے یہ مل جائے, یہ مل جائے, بڑا شوق ہوتا ہے, منہ میں پانی آ رہا ہے, آنکھوں پہ چمک آ رہی ہے نا, ہاتھ بڑھ رہے ہیں اس کی طرف. یہ للچانے کی کیفیت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا اور اسی میں چاہیے کہ للچائیں للچانے والے, ٹھیک ہے. اور اسی میں چاہیے کہ للچائیں للچانے والے, اور اسی میں چاہیے کہ للچائیں للچانے والے. جی اور اسی میں چاہیے کہ للچانے والے للچائیں, چاہیے کہ 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 للچائیں, اور اسی میں چاہیے کہ للچائیں چاہیے کہ للچائیں للچانے والے, اور اسی میں چاہیے کہ چاہیے کہ للچائیں للچائیں
ललचाने वाले। ललचाने वाले। जी भाई, कौन सुना रहा है आप में से? हामिद भाई से सुनते हैं। जी हामिद भाई। और इसी में ललचाए, चाहिए। और इसी में चाहिए ललचाए ललचाने वाले। शाबाश। जी भाई। और इसी में चाहिए के ललचाए ललचाने वाले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमजा भाई। और इसी में ललचाए, और इसी में चाहिए, और इसी में चाहिए ललचाए के ललचाने वाले। चाहिए कि ललचाएं, ललचाने वाले। ललचाने वाले। के ललचाने वाले नहीं, ललचाने वाले। उबैद जी। और इसी में चाहिए ललचाएं ललचाने वाले। शाबाश, वेरी गुड। और इसी में चाहिए कि ललचाएं ललचाने वाले। माशाअल्लाह भाई माशाअल्लाह। भाई कॉल भी है आपके लिए, कॉल्स भी हैं, रखे फिर आपके कॉल्स भी शामिल जी, करते हैं। और भाई कॉल्स जो अभी पढ़ाया है इसकी भी कॉल्स आनी चाहिए, और जो कॉल आ चुकी है वो इंशाल्लाह हम शामिल करते हैं। सोशल मीडिया वाले भी हमारे साथ रहें, शेयर भी करें, और जो कमेंट करना चाहते हैं उसका भी इजहार आप कमेंट्स में कर सकते हैं। जी कॉल मोहम्मद अहमद तारी और मोहम्मद तलहा तारीफ कर रहे हैं चिन्नौर से। वकार भाई, आज हम यूसुफ भाई को सलाम की कुछ आदाब बताएंगे। हर मुसलमान को सलाम करना चाहिए। सलाम के बेहतरीन अल्फाज ये हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और सलाम के जवाब के बेहतरीन अल्फाज ये हैं, व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। जी यूसुफ भाई आपको बताया इन्होंने। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सलाम का तरीका भी हमारे बच्चों को बताया और जवाब का तरीका भी बताया, बेहतरीन तलफ़ुज़ के साथ, बेहतरीन अदायगी और बेहतरीन अंदाज पर। अल्लाह पाक आपको हम सबको दीन और दुनिया की सलामती अता फरमाए। जी और एक मैं मोहम्मद उशर रज़ा तारी रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। कार भाई, आपका प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स बहुत अच्छा है। आपके सवाल का जवाब है, बकरा ईद 10 ज़िलहिज्जा को होती है। जी बकरा ईद 10 ज़िलहिज्जा को होती है। जी यूसुफ भाई मजीद क्या फरमाएंगे? तो प्यारे बच्चों, हमें जो है पहले तो कोई बच्चा हमें ये दोनों आयात का जो है तर्जमा सुना दें, ताकि फिर हम इसके तहत एक दो मैसेजेस ले लें। कौन सुना रहा है आप में से? हसन सुनाएंगे। जी हसन भाई नात खां हमारे। उनको पिलाया जाएगा साफ़ सुथरी खालिश शराब से जो मोहर लगी हुई होगी। माशाअल्लाह, अच्छी कोशिश, बहुत बेहतरीन। उसकी मोहर मुश्क की होगी। और उनको चाहिए कि उनको चाहिए कि इसी में ललचाने वाले। उनको चाहिए कि नहीं होगा, ठीक है ना। और इसी में चाहिए कि ललचाएं ललचाने वाले। शाबाश, वेरी गुड। यहाँ से भी ले लेते हैं। जी। उन्हें पिलाई जाएगी साफ़ सुथरी खालिश शराब से जो मोहर लगी हुई होंगी। वो उनकी मोहर मुश्क की होगी। और उन्हें चाहिए कि ललचाएं, और उन्हें चाहिए कि इसी पे और इसी में चाहिए कि ललचाए ललचाने वाले। फलयतनाफस, चाहिए कि ललचाएं, अलमुतनाफिसून, ललचाने वाले। तो प्यारे बच्चों, हमें तो जन्नत की नेमतों में रग़बत रखनी है, जन्नत की नेमतों का शौक़ रखना है। दुनिया के कार्टून्स में नहीं ललचाना। दुनिया की जो इस तरह की चीज़ें हैं जो सेहत को भी नुकसान देती हैं, हमारे दीन ने भी मना किया है, उसमें नहीं ललचाना। दुनिया के माल और दौलत पर नहीं ललचाना है, बल्कि आखिरत की जो हमेशा रहने वाली अल्लाह पाक की नेमतें हैं, हमें तो उनमें ललचाना चाहिए और हमें तो उनका शौक़ रखना चाहिए। जी, तो हमारा इस्लाम सेगमेंट था और जिसमें हमने सीखा कि हमें लालच रखनी है नहीं रखनी है। किसकी रखनी है? जन्नत की नेमतों की लालच रखनी है। और ये दुनिया की नेमतों, यानी जो दुनिया की चीज़ें, उसमें ऐसी लालच नहीं रखनी कि आखिरत को भूल जाए, जन्नत को भूल जाए। ठीक है जी। तो ये आज का हमारा सबक भी था, और इसी के साथ हमारा सेगमेंट, हमारा इस्लाम भी कंप्लीट हुआ। आप चलेंगे हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है नदी में सीखे और दुनिया को सिखलाए।
جی ہمارا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے بچوں کی محفل نعت. اب جو گھروں پر بچے موجود ہیں آپ نے بھی اس سیگمنٹ کے اندر شامل ہونا ہے, اچھے انداز سے شامل ہونا ہے. آپ بھی نعتیں سنا سکتے ہیں اور اپنی فرمائش بھی کر سکتے ہیں. کوشش کریں گے کچھ نہ کچھ آپ کی فرمائشوں کو بھی پورا کرنے کی. جی حسان بھائی کیا تیاری ہے؟ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ. سبحان اللہ, عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ. اور ہمارے حسین بھائی کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ کیا بتاؤں کیا مدینہ ہے. عبید بھائی ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے. سبحان اللہ, ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہونے دیتے. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے. چلے انشاءاللہ کوشش کریں گے سننے کی. بھائی دیکھیں کسی کی باری آ جاتی, کسی کی باری کبھی نہیں آ پاتی, اور جب باری نہیں آئے تو کیا کریں پھر؟ حسین بھائی دل کو صبر کر لے, چھوٹا کر لے. ہمیں بلایا اتنی دور سے, ہم آئے اور پڑھایا ہی نہیں ہے. یہ یہاں نہیں اور جگہ بھی ہو سکتا ہے, کہیں پہ بھی ہوتا ہے. تو اب وہ ہوتا یہ کہ ہم محفل میں گئے, اب محفل میں ہم جائیں کیسے؟ اچھی نیت کے ساتھ. ٹھیک ہے, یہاں آئیں یا کہیں اور محفلوں میں جائیں, اچھی نیت کے ساتھ جائیں گے, اچھی انٹینشن کے ساتھ جائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں ثواب مل جائے گا. پڑھنے کا موقع مل گیا, سبحان اللہ, اچھی بات ہے. اور نہیں ملا تو انشاءاللہ ہمیں اپنی نیت کا ثواب مل جائے گا. اور اگر نیت اچھی نہیں ہوگی تو پھر بڑے مسائل بھی ہوا کرتے نا. تو انشاءاللہ کال بھی شامل کرتے. جی کالز. میرا نام ہے مریم انیس بتاتی ہے, میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. آج کے سوال کا جواب ہے ذی الحج کی 10 تاریخ کو. جی ذی الحج کی 10 تاریخ کو کیا ہوتا ہے؟ جی بقرعید ہوا کرتی ہے. ماشاءاللہ. جی بھائی میرا نام شالمان اتاری ہے, میں شاپور جانا پیاس کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام اسلام فار کڈس بہت اچھا لگتا ہے. ماشاءاللہ, آپ کے سوال کا جواب عید الاضحیٰ 10 ذی الحج کو مناتے ہیں. جی آپ کا جواب درست ہے. نیکسٹ. میں ایمان فاطمہ اتاری فیصلہ آباد سے عرض کر رہی ہوں. مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گی. آپ کے سوال کا جواب ہے ذی الحج کی 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے. مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاءاللہ. جی نیکسٹ. میرا نام محمد شعیب علی ہے, میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا. عید البقرہ 10 ذی الحج کو منائی جاتی ہے. عید البقرہ 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے, 10 ذی الحج کو, یعنی بقر عید کی کہنا چاہ رہے ہیں, 10 ذی الحج کو منائی جاتی ہے. جی نیکسٹ. میرا نام کنوز فاطمہ ہے, میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. آج میں آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گی. ذی الحج کے 10ویں اور 12 کو بقرعید ہوتی ہے. جی ذی الحج کی 10, 11, 12 کو بقرعید ہوا کرتی ہے. آپ کا جواب بھی درست ہے. اور سوشل میڈیا پر بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ حسین, ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نعت خواں بھائی سے گزارش ہے کہ ایسا شعر سنا دیں کہ جس میں لفظ آتا ہو, کیا ہو؟ روٹی. جی بھائی روٹی والا کون سنا رہا ہے؟ واہ بھائی بھائی اتنے ہاتھ اٹھ گئے. زازان بھائی کیا سنائیں گے؟ سنائیں بھائی روٹی آتا ہو. کبھی جو کی موٹی روٹی, کبھی ہے کھجور پانی, تیرا ایسا سادہ کھانا, تیرا ایسا سادہ کھانا, مدنی مدنی والے مجھے در پہ پھر بلانا, مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا, مدنی مدینے والے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور بھی ہمارے ساتھ بہت سارے شامل ہیں ماشاءاللہ. تصور علی میمن بھی ہیں, انہوں نے تو فرمائشیں کی ہیں, کافی ساری کی ہیں ماشاءاللہ. عبید بھائی سے عرض ہے کہ یہ نعت سنا دیں. سب نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن میرے نبی کا منصب جدا ہے. چلیں انشاءاللہ دیکھتے, کیونکہ وقت بھی مختصر ہوتا ہے اور بہت ساری ان کی اپنی تیاری بھی ہوتی ہے. سید شعیب بخاری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ, اور حافظ انس رضا. اچھا ٹھیک ہے جی. اور خالد احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں.
اور انہوں نے کیا فرمایا، حسان بھائی کو 2 چیلنج ہے کہ ایک کوئی ایسا شعر سنائیں جس میں حسان آتا ہو، اور دوسرا کوئی ایسا شعر سنائیں جس میں خالد آتا ہو. بھئی 2 آپ سے فرمائشیں کر لی ہیں، ایک پوری کر دیں. چلے کوئی. خالد یہ تصادق ہے فقط بات کا بنا، محشر میں تیرے بارے نیارے نہیں ہوتے، محشر میں تیرے بارے نیارے نہیں ہوتے. اللہ ماشاء اللہ. جی حسان بھائی، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، انشاءاللہ مخصوص انداز سے سنائیں گے. چلے جی، سب مل کر پڑھیں گے، جھوم جھوم کر پڑھیں گے. اور جو گھروں پر موجود ہیں، بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کہہ رہے ہوتے یار اتنا آج مزہ نہیں آ رہا. مزہ کہاں سے آتا ہے؟ یہاں اپنے پاس سے آتا ہے. آپ جتنی دلچسپی سے اور جس کو کہتے ہیں نا گم ہو کر سنیں گے اتنا مزہ آئے گا. اور اگر آپ یوں ہی بس دیکھتے رہیں گے تو پھر ٹھیک ہے، اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہے. تو انشاءاللہ جھوم جھوم کر ہمیں نعت پڑھنی ہے. عجب رنگ پر ہے مدینہ 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 مدینہ، جب رنگ پر ہے بہار مدینہ، یہ سب جنتیں ہیں سارے مدینہ، جب رنگ پر ہے بہار مدینہ، یہ سب جنتیں ہیں سارے مدینہ. تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے. مجھ کو پسند آیا سرکار کا مدینہ، میں کیوں نہ لگاؤں نعرہ سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ. مدینہ 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 مدینہ. زیر گلشن گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت جنت جائے، در تمہارا چھوڑ کر مر گی جاؤں میں، اگر اس طرح سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. مدینہ 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 مدینہ. رکھے گل کی جب نازکی دیکھتا ہوں، رکھے گل کی جب نازکی دیکھتا ہوں، رکھے گل کی جب نازکی دیکھتا ہوں، رکھے گل کی جب نازکی دیکھتا ہوں. مجھے یاد آتے ہیں خارے مدینہ، مجھے یاد آتے ہیں خارے مدینہ. نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے، کہ بس چکے گئے مدینے کے خارے آنکھوں میں. مجھے یاد آتے ہیں خارے مدینہ، مجھے یاد آتے ہیں خارے
دیکھوں میری آنکھوں میں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے گئے آگے گل کی جب نازکی دیکھتا ہوں آگے گل کی جب نازکی دیکھتا ہوں مجھے یاد آتے ہیں خانے مدینہ مجھے یاد آتے ہیں خانے مدینہ میری خاک یا رب نہ برباد جانے 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 پس مرگ کر دے غبار مدینہ پس مرگ کر دے غبار مدینہ مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا پس مرگ کر دے غبار مدینہ پس مرگ کر دے غبار مدینہ 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 ہمارا مدینہ 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 ہمارا مدینہ ہمیں جانو جیسے ہے پیارا مدینہ ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ سبحانہ سبحانہ دینارا مدینہ تراش کی آنکھوں کا تارا مدینہ تراش کی آنکھوں کا تارا مدینہ کہاں کوئی روتا ہے چل چل کے خاطر کہاں کوئی روتا ہے چل چل کے خاطر رولاتی ہے عاشق کو یاد مدینہ رولاتی ہے عاشق کو یاد مدینہ پہاڑوں پہ بھی حسن کاٹے ہوئے دلکش ہے قدرت نے کیسا سوارا مدینہ ہے قدرت نے کیسا سوارا مدینہ خدا اگر قیامت میں برمائے مانگو لگائیں گے دیوانے نعرہ مدینہ لگائیں گے دیوانے نعرہ مدینہ کہاں پیارا کعبہ وہاں سبز صوبت ہو مکہ بھی بیٹا تو پیارا مدینہ مرادیں دلے بلبل بے نوا دے مرادیں دلے بلبل بے نوا دے خدایا دکھا دے بہار مدینہ خدایا دکھا دے بہار مدینہ شرف سے حاصل ہوا انبیاء کو شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو وہی ہے حسن افتخار
کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ ماشاء اللہ. آپ بھی کہہ دیں ماشاء اللہ. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. نثار ہونا سمجھتے ہیں؟ قربان ہو جانا. کیسی بہار مدینہ ہے، عجب رنگ پر ہے کہ جنتیں کتنی خوبصورت ہیں کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. ماشاء اللہ. ابو عبید بھائی جی چلیں. ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دے، ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دے، ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے. میرے آقا مدینے والے آقا میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے. میرے بھیگی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی. میرے بھیگی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی. میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے. میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے.
کیا بات ہے، اللہ پاک آپ کو اور برکت عطا فرمائے، اسی انداز سے نعتیں پڑھتے رہیں اور ہم نعتیں سنتے رہیں، اور نعتیں پڑھتے سنتے ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار گوہربار میں حاضر ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بار بار میٹھے مدینے کی بادب حاضریاں عطا فرمائے، آمین۔ اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام اسلام فار کڈس کا بھی ٹائم کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے، اور آپ نے کل پھر ہمارے ساتھ شامل ہونا ہے۔ جب تک ہمیں دعا میں یاد رکھنا ہے اور کڈس مدنی چینل دیکھتے رہنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہو جاؤ بچوں ریڈی، خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا، ندی میں سیکھے اور دنیا کو سکھلائے، بچوں کا مدنی چینل